جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے امام علی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ امام علی علیہ السلام پر حملہ کیسے اور کس نے کیا، اور امام علی علیہ السلام کی آخری حالت اور آخری کلمات کیا تھے۔ جی ناظرین، آج 21 رمضان المبارک روح زمین سے قرآن کے ظاہر و باطن کا عالم رخصت ہو گیا، جس کے جانے سے زمین و آسمان رویا ہے۔ وہ مبارک ہستی شہنشاہ ولایت، شیر خدا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو طالب کے برخودار، حسن و حسین کے والد بزرگان۔ جی ناظرین، آج امام علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ جی ناظرین، اب سنیے حضرت علی کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں ویسے تو کافی رمضان المبارک آئے، لیکن یہ رمضان المبارک جب آپ کی شہادت ہونی تھی ایک عجیب تھا۔ جی ناظرین، 19 رمضان المبارک کا دن ہے، 40 ہجری ہے، فجر کا وقت ہے، کوفے کی فضاؤں میں سحر کی روشنی پھیل رہی ہے۔ جی ناظرین، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے صحن میں آتے ہیں۔ جی ناظرین، بیت علی یعنی حضرت علی علیہ السلام کا گھر اور کوفہ مسجد بالکل ساتھ ساتھ تھے، تقریباً 3 منٹ کے فاصلے پر۔ جی ناظرین، حضرت علی صحن میں آتے ہیں، ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں اور مسجد جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اسی وقت ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے ان کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے لیے روانہ ہونے کے لیے صحن میں کھڑے تھے کہ جب وہ مسجد کی طرف جانے کا رخ کرتے ہیں تو پیچھے سے مرغابیاں زور زور سے چلانے لگتی ہیں، یعنی وہ اپنے انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منع کر رہی ہوں، روک رہی ہوں کہ وہ نہ جائیں آج۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور مسجد کا رخ کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ اذان فجر کا وقت ہوتا ہے اور پھر اذان کی صدا بلند ہوتی ہے۔ جی ناظرین، جب اذان کی صدا بلند ہو رہی تھی تو مسجد میں کچھ لوگ سو رہے تھے۔ جی ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو اٹھایا۔ انہی میں ایک شخص سو رہا تھا جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ جی ناظرین، اس کے بعد سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے صفیں باندھنے لگے۔ مسجد میں جب صفیں باندھی جا رہی تھیں اور نماز کی ادائیگی شروع ہو گئی، سب حضرات وہاں پر جتنے بھی موجود تھے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جی ناظرین، غور سے سنیے گا، اب یہ وہ وقت ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سجدے میں جانے لگے تھے۔ جب وہ سجدے میں گئے تو یہ وہی شخص، جی ناظرین، تو یہ وہی بدبخت انسان جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، صفیں توڑتا ہوا، پھلانگتا ہوا حضرت علی کے اوپر وار کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر اپنی تلوار سے جو زہر سے بھری ہوئی تھی حملہ کیا، جس کی وجہ سے آپ کے سر مبارک سے خون ہی خون بہنے لگ گیا۔ جی ناظرین، تو یہ وہ وقت تھا جب مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، حضرت علی کی طرف آنے لگے، پوری مسجد خون سے بھر گئی۔ لیکن اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لب پر، ان کے منہ مبارک سے یہی نکل رہا تھا، اللہ کی حمد و ثنا، اور اس وقت آپ کی زبان سے شکر خدا ہی نکل رہا تھا، اور آپ نے کہا، رب کعبہ کی قسم، علی آج کامیاب ہو گیا۔ جی ناظرین، تو اس وقت جب آپ کے سر مبارک سے خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا تو حسن و حسین علیہ السلام آپ کو اسی حالت میں گھر لے کر گئے۔ جی ناظرین، جب حسنین و کریمین آپ کو گھر لے کر گئے تو وہاں پر بھی بیٹیاں رو رہی تھیں آپ کے لیے۔ جی ناظرین، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر لے کر جایا گیا تو اس کے بعد قاتل کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جی ناظرین، تو کیا عجیب منظر تھا، جب قاتل کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ قیدی والا ہی سلوک کرنا اور اس کو بھوکا مت رکھنا، جو خود کھاؤ اس کو بھی کھلانا۔
جی ناظرین، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے خنجر کے وار سے اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تم پھر اس کو صرف ایک ہی ضرب لگانا جو اس نے مجھے لگائی تھی، اور اگر رب العزت مجھے زندگی عطا فرماتا ہے تو وہ میری مرضی ہے کہ میں اس شخص کو، اس قاتل کو بخش دوں یا معاف کر دوں۔ ناظرین، پھر اس کے بعد آپ کا زخم گہرا دیکھتے ہوئے طبیبوں کو بلایا گیا تاکہ وہ آپ کا علاج کر سکیں۔ جب طبیب آئے تو انہوں نے جب آپ کا زخم دیکھا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ بہت گہرا ہے، آپ کا بچنا ناممکن ہے۔ ناظرین، تو ہر طرف فضا سوگوار تھی۔ اس عالم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل بیت کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کچھ تلقین کی۔ وہ تلقین یہ تھی، آپ نے فرمایا، اے میرے اہل بیت، اے میرے پیارے بچوں، قرآن کی تعلیمات کی احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا، قرآن کی تعلیمات کو نہ چھوڑنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور عمرہ کو کبھی ترک نہ کرنا، اللہ کی رضا میں خوش رہنا۔ جی ناظرین، تو پھر اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز مدھم ہونے لگی، یعنی ہلکی ہونے لگی، اور 21 رمضان المبارک کا دن آ گیا اور آپ اس جہاں فانی سے کوچ فرما گئے۔ جی ناظرین، تو آج کے دن یعنی 21 رمضان المبارک حق کے ولی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔